یکم 2 اور 3 ماہ شعبان، نصیب بدلنے والی تسبیح جسے پڑھ کر 5 کروڑ ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ماہ شعبان کا مہینہ تمام میرے بھائی اور میری بہنوں کو، تمام مسلمانوں کو مبارک ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ شعبان کی پہلی تاریخ کو پڑھ سکو یا نہ پڑھ سکو تو شعبان کی 2 تاریخ کو پڑھ لینا یا 3 تاریخ کو پڑھ لینا۔ یہ 3 دن میرے بھائیوں، میری بہنوں، شعبان کے جو شروع کے 3 دن ہیں، پہلی شعبان، دوسری شعبان، تیسری شعبان، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں اس وقت کوئی بھی شعبان کا دن ہو، چاہے پہلی شعبان ہو، چاہے دوسری شعبان اور چاہے تیسری شعبان، ان تینوں دنوں میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان دنوں میں قسمتیں لکھی جاتی ہیں۔ یہ اگر عمل آپ نے پڑھ لیا اور جو آپ نے اللہ سے مانگ لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ مانگنے کی دیر ہے، وہ چیز آپ کی قسمت میں لکھ دی جائے گی جو آپ لوگ مانگنا چاہو۔ ان 3 دنوں میں شعبان کا پہلا، دوسرا اور تیسرا دن اپنے ذہن میں بٹھا لینا۔ اگر آپ نے ان دنوں کو، ان موقعوں کو گنوا دیا، کسی بھی وجہ سے جانے انجانے میں آپ نے یہ دن، یہ وقت ضائع کر دیے، تو یہ موقع آپ کو اگلے سال ملے گا۔ اللہ کے ایک ولی کا ایسا بتایا ہوا عمل ہے کہ جو بندہ شعبان شروع ہوتے ہی پہلی، دوسری اور تیسری شعبان میں کسی بھی ایک دن اگر یہ عمل کر لیتا ہے تو اس کی قسمت ایسے چمکے گی کہ اس نے اگر مثال کے طور پر اس عمل کو پڑھنے کے بعد کسی بھی حاجت کے لیے دعا مانگی، چاہے اس کو ذاتی مکان چاہیے، اس کو بڑا گھر چاہیے، بڑی رقم چاہیے، جو کچھ چاہیے ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اس کے قدموں میں ہوگا۔ خالی جھولیوں کو بھرنے والا یہ دن آ چکے ہیں۔ یہ 3 دن میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو شخص چاہے تو بھلے ہی تینوں دن یہ وظیفہ پڑھ لے، لیکن اگر 3 دن یہ عمل نہ کر سکے تو پھر ایک دن بھی کر لے تو اس کی قسمت بدل کر رکھ دی جائے گی۔ اس کی قسمت میں اتنی دولت، اتنا پیسہ آئے گا۔ جو شخص اگر اس عمل کو پڑھنے کے بعد اگر دعا نہ بھی مانگے، ویسے آپ کو دعا ضرور کرنی ہے، لیکن ایک مثال ہے کہ کوئی شخص اگر صرف اس عمل کو ہی پڑھ لیتا ہے شعبان کے ان 3 دنوں میں صرف ایک مرتبہ، تو اس کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، رزق اور دولت کے جو بند دروازے ہیں وہ اس عمل کو پڑھتے ہی کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، دکانیں خالی ہو چکی ہیں، جیب خالی ہے، مکان خالی ہے، بالکل پیسہ نام کو نہیں، کوئی چیز نہیں، گھروں میں فاقے چل رہے ہیں، بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بالکل دنیا سے تھک چکے ہیں۔ آج یہ دن میرے بھائیوں، میری بہنوں، 3 دن یاد رکھنا، ہر سال پڑھ سکتے ہو۔ آپ جو بہن بھائی ویڈیو پر کلک کر کے آئے ہیں، جو ویڈیو میں شامل ہیں، ان تمام کے تمام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کو میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہے، چاہے اس سال کریں، چاہے ہر سال کریں، لیکن ان 3 دنوں میں یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ شعبان کی ان پہلی 3 تاریخوں میں جب آپ کو یہ ویڈیو ملے، پہلی ہے، دوسری تاریخ ہے یا تیسری، آپ اس عمل کو کر لینا۔ آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ عمل فائدہ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ ویڈیو ملے تو 2 تاریخ ہو تو 2 تاریخ کو پڑھنا، 3 ہو تو 3 کو پڑھنا، اس کے بعد یہ عمل نہیں کیا جا سکتا، کیا تو جا سکتا ہے، لیکن جو عمل جن دنوں کا فائدہ دیتا ہے انہی دنوں میں کرنا ہوتا ہے۔ اس سے آگے آپ لوگ کریں گے تو وہ عمل آپ کا اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ 3 دنوں کا ایسا مجرب عمل ہے، تینوں دن نہ کر سکو تو صرف ایک دن جو آپ کو ویڈیو ملے اور وہ دن آپ کے ملک میں موجود ہو، پہلی، دوسری یا تیسری میں سے کوئی بھی ایک دن، تو اس دن سکون سے بیٹھنا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑنا، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بڑا آسان عمل ہے، بالکل مختصر سا چھوٹا سا عمل ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا آسان عمل ہے کہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ آسان عمل کیا نہ ہو۔ بالکل اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر مثال کے طور پر اس کو یہ عمل سمجھا دیں تو وہ بڑے آرام سے کر لے گا۔ تو آپ لوگ اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دیجئے کہ یہ مشکل وظیفہ ہے، یہ وظیفہ آسان ترین وظیفہ ہے، بالکل ایزی وظیفہ ہے۔ شعبان میں یہ جو 3 دن ہوتے ہیں ان میں قسمت بدلتی ہے، اور جو شخص یہ عمل پڑھ لے گا اس کی قسمت میں وہ جو مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ آپ کی ساری زندگی وظائف پڑھتے پڑھتے گزر رہی ہے اور آج تک آپ کو کسی عمل سے، کسی وظیفے سے کچھ فائدہ نہ حاصل ہو سکا، تو جو یہ آج عمل بتانے لگی ہوں اس بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا، اللہ پاک سے آپ کی جو بھی حاجتیں ہوں، آپ کی جو بھی مرادیں ہوں، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ اگر آپ کو فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے تمام ناظرین، میرے بھائی، میری بہنیں، ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہے پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کے بے حد فضائل ہیں۔ نماز والا درود
زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہو سکے تو وہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، شعبان المعظم کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ یہ وہی قابل احترام مہینہ ہے کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، الہی رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہم کو خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درینہ تمنا پوری ہوئی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ تیمم سے متعلق احکام کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ بنو مطلق اسی ماہ میں پیش آیا۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے بڑی شان والا اور برکت والا مہینہ ہے اور ماہ رمضان کے لیے پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ماہ رمضان المبارک کے استقبال، اس کے سایہ فگن ہونے سے پہلے ہی اس کی مکمل تیاری اور مختلف امور سے یکسوئی کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کرام پر میری فضیلت ہے، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ کی فضیلت ہے۔ اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے فضائل کا لوگوں کو علم نہیں۔ فرمایا، اس مہینے لوگوں کے اعمال اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی عظمت و اہمیت اتنی ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں رمضان کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گمان ہوتا کہ آپ کبھی ترک نہیں کریں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا متواتر 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے خیر کثیر نکلتی ہے۔ شعبان دراصل شعب سے مشتق ہے۔ اس کا معنی پہاڑ کو جانے والا دشوار گزار راستہ ہے یا گھاٹی بھی ہے۔ اس ماہ کا نام شعبان رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم خیر و برکت کے زیادہ سے زیادہ اعمال سے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اس ماہ کو یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود سے منسوب فرمایا، اور دوسرے مہینوں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی عبادات میں اس ماہ میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس ماہ عبادت کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر روزے رکھتے نہیں دیکھا جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ اس ماہ میں لوگوں کے اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں نے یہ پسند کیا کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے میں ہوں۔ حضرت صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آبپاشی کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا۔ مزید فرماتے ہیں، رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ شعبان میں 5 حروف ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرافت یعنی بزرگی، اور عین سے مراد علو یعنی بلندی، اور بے سے مراد بر یعنی بھلائی اور احسان، اور الف سے مراد الفت، اور نون سے مراد نور ہے۔ گویا ماہ شعبان کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے؟ شرافت، بلندی، بھلائی
الفت اور نور کا سما بن جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں نیکیوں میں کثرت، خطاؤں کی مغفرت اور نزول برکت کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ سرکار کا فرمان پاک ہے کہ شعبان کا مہینہ مقدس اور برکت والا ہے۔ اس ماہ عبادت کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت کلام پاک میں مشغول ہو جاتے اور اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے۔ حکام قیدیوں کو طلب کرتے، جس پر حد قائم کرنا ہوتی قائم کرتے، باقی مجرموں کو رہا کر دیتے۔ تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے اور دوسروں سے اپنے قرضے وصول بھی کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان ماہ شعبان میں 3 روزے رکھے گا اور افطار کے وقت مجھ پر 3 بار درود پاک پڑھے گا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کی روزی میں برکت کی جائے گی اور قیامت کے روز اللہ اسے جنتی اونٹنی پر سوار کرے گا، یہ اسی پر سوار ہو کر جنت میں جائے گا۔ اور جو کوئی شعبان کی پہلی اور آخری جمعرات کو روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ اس مہینے کی فضیلت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں وہ مبارک رات بھی آتی ہے جسے شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ امام بہیقی شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ رات گناہوں اور مصیبتوں سے نجات کی رات ہے۔ ایک جگہ یہ رات آزادی کی رات گناہوں سے بھی لکھی گئی ہے۔ اس رات آئندہ سال کی شب برات تک کے لیے تمام مرنے والوں کا نام اور حساب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک اور خصوصیت یہ ہے، اسی ماہ تحویل قبلہ کا حکم عین نماز کے دوران نازل ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص شعبان میں 1 روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے جسم پر جہنم حرام کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس ماہ میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 10 روزے رکھے گا، اس کے لیے میری یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حلال ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے اس مقدس ماہ منور میں عبادات کی کثرت کریں، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ یہ میرے سرکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور اس کے وسیلے سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر اپنا خاص فضل فرمائے اور ہماری انفرادی و اجتماعی پریشانیاں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب کے صدقے دور فرما کر ان مقدس دنوں میں زیادہ سے زیادہ فکر آخرت کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی طرف۔ جب آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں، نظر بد ہو، حسد ہو، جادو یا جنات کے اثرات ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور بسم اللہ کی برکت، جب اللہ کا نام لے کر جو بھی کام شروع کیا جائے اس میں خیر اور برکت نازل ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ یا رؤوف کا ہے۔ یا رؤوف، یا رؤوف، یا رؤوف، آپ تسبیح لے لیں یا سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا آپ نے کتنی بار ہے؟ 9 بار۔ یا رؤوف، یا رؤوف آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 9 بار۔ کوانٹٹی کم یا زیادہ نہ ہو، 9 کا مطلب 9، 10 میں 1 کم 9 مرتبہ آپ کو پہلا وظیفہ یا رؤوف کا کرنا ہے۔ جب آپ یا رؤوف کا وظیفہ پڑھ لیں، یا رؤوف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک اور عمل کرنا ہے، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ محترم ناظرین، جب آپ اس ویڈیو پر آئے ہیں، آپ تمام لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار وظائف پڑھے ہوں گے، بے شمار اعمال کیے ہوں گے، اور آپ لوگوں نے جب ویڈیو پر کلک کیا ہے تو آپ کی کوئی آس امید ہوگی، کوئی ایسا عمل مل جائے، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ ہماری ہر حاجت، ہر مراد فوری طور پر پوری ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں یہ جو آپ کے ساتھ آج وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں، یہ وظیفہ جو میں آج آپ کو دینے لگی ہوں، یہ عمل اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ میری ذاتی خواہش تھی بڑے گھر کی، جب میں نے یہ وظیفہ کیا
تو اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے گھر مانگا، گھر دیا، میں نے جو مانگا اللہ پاک سے، اللہ پاک نے مجھے عطا کر دیا۔ اور اب جو بھائی، جو بہنیں دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی، بشرطیہ کہ سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ پورے دل سے، پورے یقین سے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ عمل پڑھنا ہے، اپنے دلوں میں سے وسوسوں کو نکال دینا ہے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے، ہمیں دولت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اپنے ذہنوں سے، اپنے دلوں سے وسوسوں کو نکال دینا ہے۔ یہ جو وسوسے ہوتے ہیں یہ وظائف کے اثرات کو ختم کر دیتے ہیں۔ پورے دل سے، پورے یقین سے شعبان کی پہلی، دوسری یا تیسری تاریخ یا تینوں میں سے کسی بھی ایک دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آج پاکستان میں شعبان کی پہلی تاریخ ہے، کوشش کرنا ویڈیو دیکھنے کے بعد فوراً یہ عمل کر لینا۔ آپ کا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وقت، یہ ویڈیو دیکھنے کا اور یہ عمل کرنے کا، یہ جو آدھا منٹ کا وقت لگے گا، یہ وقت آپ کا ضائع نہیں ہو جائے گا۔ یہ وقت میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وقت کے بدلے آپ کی قسمت میں اتنی دولت لکھ دی جائے گی، اتنا پیسہ لکھ دیا جائے گا کہ ساری زندگی اگر دونوں ہاتھوں سے لوٹاتے رہو گے، ساری زندگی دونوں ہاتھوں سے اگر بانٹتے بھی رہو گے تو یہ دولت، یہ پیسہ ختم نہیں ہوگی۔ کوئی بھی دکھیارا، کوئی پریشان بہن بھائی جو اس ویڈیو پر کلک کر کے آیا ہے، میں نے اپنی اجازت اس کو دی، اس کو اجازت ہے، چاہے اس وقت آیا ہے چاہے بعد میں جب دیکھے گا یہ ویڈیو تو وہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ شعبان کی پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ کو یہ عمل کرنا ہے۔ سکون سے بیٹھ جانا ہے کسی جگہ پر، صاف ستھری جگہ پر بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں کوشش کرنا ایک تسبیح پکڑ لینا، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یا رؤوف 9 بار پڑھنا ہے۔ یا رؤوف کا جب وظیفہ پڑھ لیا تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسی وقت آپ لوگوں کو اس عمل میں آگے کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس عمل میں میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ کو سیکنڈ نمبر پر استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ چاہیں تو اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ کے اس وظیفے کو پڑھ لیں، چاہے تو سیدھے ہاتھ پر کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں یا زبانی کاؤنٹ کر لیں۔ براہ کرم کوئی بھی وظیفہ کاؤنٹنگ میں کم یا زیادہ نہیں پڑھنا، کوانٹٹی وہی رکھنی ہے جو بتائی جاتی ہے، ورنہ اپنی طرف سے اضافہ کرنے سے، وظیفے میں چینجنگ کرنے سے عمل پورا ضائع ہو سکتا ہے۔ بعض میرے بھائی اور میری بہنیں سوچتی ہیں ایک آدھ مرتبہ زیادہ یا کم ہو گیا تو اس سے کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، جس طرح چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر ان میں کمی یا زیادتی کر دی جائے تو تالا نہیں کھلتا، اسی طرح اگر ہم اپنے وظیفے میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیں گے تو ہمارے مقدر کے بند تالے نہیں کھلیں گے۔ آپ نے وظیفے کو اسی تعداد میں پڑھنا ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ موقع روز روز نہیں ملتا۔ سارے سال کے وظائف آپ لوگ پڑھیں وہ ایک طرف، اور ان دنوں میں شعبان کی پہلی، دوسری اور تیسری میں یہ جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں، ضروری نہیں کہ آپ کو ان تینوں کے تینوں دن یہ عمل پڑھنا ہے، صرف ایک بار عمل پڑھنا ہے۔ اور اگر ایک بار بھی پڑھ لیا تو آپ کی خالی جیبیں، خالی الماریاں، خالی دکان، سب چیزیں آپ کی پیسوں سے، دولت سے بھر جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے، انشاءاللہ دولت آپ کو خود ڈھونڈتے ہوئے آئے گی۔ اگر آج آپ لوگ پیسوں کے پیچھے، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اس عمل کو پڑھ لینا، انشاءاللہ پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ آج دولت کو آپ ڈھونڈتے ہو، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دولت خود آنا شروع ہو جائے گی۔ غیبی طریقے سے امیر ہونا چاہتے ہو، قسمتوں میں پیسے لکھوانا چاہتے ہو، آج کا دن جو شخص اس وظیفے کو پڑھے گا اور جو مانگے گا وہ اس بندے یا بندی کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ چاہے پہلی شعبان میں پڑھ لیں، چاہے دوسری شعبان میں پڑھیں اور چاہے تیسری شعبان میں پڑھیں، ان 3 دنوں میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، قسمتیں لکھی جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہو تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ عمل پڑھو نہ پڑھو، بتانا میرا فرض ہے، میں بتاؤں گی، ہر چیز سمجھاؤں گی، سکھاؤں گی، پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے، اور پورا عمل ایک ہی وقت میں جب پڑھنے کے لیے بیٹھو تو ایک ساتھ ہی، ایک ہی وقت میں پورا عمل ایک ساتھ کمپلیٹ پڑھنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے۔ پورا عمل ایک آدھے منٹ کا وقت لگے گا، ایک ساتھ آپ کو ایک وقت پر بیٹھ کر یہ عمل پورا پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر یا رؤوف 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 7 ٹائمز، نہ ایک مرتبہ کم ہو نہ ایک مرتبہ
مرتبہ زیادہ ہو۔ پہلے 9 مرتبہ یا رؤوف، پھر دوسرے نمبر پر استغفر اللہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، عمل اپنے آخری مراحل میں ہے، بالکل ختم ہونے لگا ہے۔ استغفر اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو اللہ کے 2 نام ملا کر پڑھنے ہیں، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو 2 بار، یا اللہ یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا اللہ یا رحمانو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا عمل ختم ہو گیا۔ اب وہی مصلی پر بیٹھے ہوئے یا جہاں کہیں بیٹھے ہیں آپ نے دعا مانگنی ہے، خوب رو رو کر دعا مانگنی ہے۔ دعا کے بغیر کوئی بھی عمل مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرمائے۔ ہمیں اے پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، اور ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما۔ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ اے دونوں جہاں کے مالک، ہم پر رحم فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے، اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینوں کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے رب کریم، ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری ہی رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل، ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و بقا ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔